دیکھیں یہ بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں، جو نقصان یہ 400 ارب کا ہوا ہے اس کا فائدہ عوام کو پہنچا ہے، ایک عام آدمی کو پہنچا ہے، آٹا سستا، روٹی سستی ہونے میں۔ لیکن ہمارا کنسرن یہی ہے، اسی چیز کے اوپر میں پن پوائنٹ کر رہا ہوں کہ جو 400 ارب کا بینیفٹ عوام کو پہنچا اور کسانوں کی جیبوں سے نکلا ہے، اس کو سر آپ اب اس کیسی کا باتیں کر رہے ہیں؟ یہ بینیفٹ آپ کی بمپر کراپ تھی، ایک سیکنڈ، یہ بینیفٹ آپ عوام کو اپنی کراپ سے بھی تو پہنچا سکتے تھے، آپ کو امپورٹ کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ ایک سیکنڈ آپ رکیے گا تیمور جگڑا صاحب، اگر میں غلط کہہ رہی ہوں تو مجھے ذرا کریکٹ کر دیں۔ نہیں، یہ بینیفٹ تو عوام کو پہنچ گیا ہے نا، یہ پہنچا عوام کو ہے، لیکن نہیں تو کسان وہ کے نقصان نہیں ہونا چاہیے تھا، کسان کا نقصان نہیں ہونا چاہیے سر تھا۔ آپ نے اتنی میں بھی زیادہ کہہ رہا خریداری ہوں کی کہ جب بمپر کراپ آئی تو وہ نہیں خرید رہے آپ، تو یہ اپنی خرید کے بھی تو آپ یہ فائدہ عوام کو نہیں، پہنچا سکتے تھے۔ دیکھیں اب ذرا ایک سب سے سیکنڈ، مجھے پہلی تیمور بات جگڑا تو صاحب سے نہیں، بات، ایک ایک منٹ سیکنڈ ایک رانا صاحب، منٹ، ایک یہ ہم نے سیکنڈ خریداری رانا صاحب میں واپس آتی ہوں۔ آخری بات، ہم نے خریداری نہیں کی، کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں پرائیویٹ سیکٹر نے خریداری کی اور اس پہ انکوائری آپ آلریڈی نے بھی ان کی، پروگریس۔ آپ کی حکومت نے نہیں بھی کی، آپ کی حکومت نے بھی کی، آپ کی حکومت نے بھی نہیں، میں کی، آپ کو بتا پہلے دوں ماہ میں ہماری آپ کی حکومت حکومت نے بھی کی۔ نہیں نہیں، سن لیں، ہماری حکومت سر جب ایک آئی تو سیکنڈ ہم نا، نے تیمور جگڑا صاحب سے بھی تو بات کرنے دینا، ایک سیکنڈ رانا صاحب، میں آتی ہوں سر، جگڑا صاحب۔ ان کے انٹرسٹ میں نہیں ہے میں بات کروں، سارا کچھ ایکسپوز ہو جائے گا۔ دیکھیں اس ایک گندم کی کرائسس نے اس حکومت کی کیپیسٹی کو، ان کی نیت کو، اس حکومت کی جو ریفارم کی انٹینٹ ہے وہ سب کو ایکسپوز کر دیا، ٹھیک ہے؟ کسانوں کو مارتے مارتے، کسان کارڈ دیتے دے دے ان کا تو بیڑا غرق کر دیا، وہ تو رانا احسان صاحب بھی مان گئے، ٹھیک ہے جی۔ پبلک کو ایکچولی جو ہے وہ کوئی پرائسز میں، آٹے کی قیمت میں یا روٹی کی قیمت میں جو ہے وہ کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو وہ تو وی ول سی اوور دی ایئر، لیکن اگلی بار جو ہے وہ گندم ایکچولی کوئی گرو کرے گا یا نہیں گرو کرے گا، حکومت کی بات پہ کسی کو جو ہے وہ کوئی ٹرسٹ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور تیسری بات، ایک بات مجھے پتہ ہے اور اس پہ رانا احسان صاحب اور میں اگری کریں گے، دیکھیں یہ سسٹم غلط ہے، یہ جو ہے یہ گورنمنٹ پرائسز سیٹ کرتا ہے اور پھر خریدتا ہے اور پھر سبسیڈائز ڈاٹا پھینکتا ہے، یہ کسی کے فائدے میں نہیں ہے، لیکن یہ آپ جو ہے وہ امیڈیٹلی ہٹا نہیں سکتے، لیکن سپوزڈلی یہ ہمارا آخری IMF پروگرام ہے اور یہ حکومت وہ سارا ریفارم کرے گی جو کوئی اور نہیں کر رہی، کوئی پالیسی ڈائریکشن تو حکومت دے نا، کوئی بتائے کہ ان کی انٹینٹ کیا ہے۔ انکوائری کا بھی آپ کو نہیں پتہ چلے گا، لکھ کے لے لیں، یہ کچھ نہیں کر سکتے کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا، فنگر پوائنٹنگ صرف کر رہے ہیں۔ جو بات حنیف عباسی نے کاکڑ کو کی تھی اور جو کاکڑ نے واپس کی تھی، دونوں سچ ہیں، اور یہ لکھ لیں، اور انفارچونیٹلی یہ بھی لکھ لیں کہ جب تک یہ حکومت کاکڑ نہیں صاحب نے جاتی یہ نہ کہا تھا، پاکستان میں کاکڑ صاحب نے ریفارم یہ شروع ہو کہا تھا سکتا۔ کہ اگر فارم 47 کا ہم ڈیٹیل بتا دیں تو نون لیگ کو منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی، یہ کہا تھا نا کاکڑ صاحب نے۔ تو دو انکوائریز ہو گئی، ایک کاکڑ صاحب کی بات کی انکوائری ہو گئی اور ایک حنیف عباسی کی بات کی انکوائری ہو گئی، دونوں ڈیمانڈ کرتے ہیں، دونوں آنی چاہیے، ہفتے میں رزلٹ آنا چاہیے۔ یہی تو وجہ ہے کہ رانا احسان صاحب نے بھی پاسکو کی پروکیورمنٹ کا تو کہا، لیکن پنجاب گورنمنٹ کی پروکیورمنٹ کا نہیں کہا جو آپ نے کہا۔ وہاں پہ محسن نقوی صاحب بیٹھے ہیں نا، اور جیسے ان کے اپنے کولیگز کہتے ہیں، محسن نقوی تو جس دن چاہیں وہ خود پرائم منسٹر بن اچھا سکتے ہیں، تو ان کے خلاف ایکشن کیسے لیں گے؟ وہ خود رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں